آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ گناہ، جتنا ذکر ہمارے معاشرے میں گناہوں کا ہوتا ہے، اتنا اگر نیکیوں کا ہو جاتا تو شاید سارے مسائل خود ہی ختم ہو جاتے۔ لوگ گناہوں کی قسمیں، گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کے طریقوں پر وہ بیانات دیتے ہیں اور اتنا کچھ لکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی چلتا پھرتا گناہوں کا انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ، وہ بھی گناہ، بولنا بھی گناہ، چپ رہنا بھی گناہ، رکنا بھی گناہ، چلنا بھی گناہ، مانگنا بھی گناہ، دینا بھی گناہ، فارغ بیٹھنا بھی گناہ، بزنس کرنا بھی گناہ۔ گناہ کی اس تکرار سے آدمی مایوس و پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر جائے تو کہاں اور کرے تو کیا۔ دنیا کی جنگوں کی طرح خیر و شر کی اس لڑائی میں بھی کوئی ریٹ ہونی چاہیے کہ آدمی 2-4 دن بیٹھ کر سکھ کا سانس لے سکے اور آرام سے سوچ سکے کہ زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ گناہوں کے وہ تذکرے اور ایسی پریشانیاں جو مایوسی کو جنم دے، خود شیطان کی ایک چال ہے کہ بندہ کہے خدا نعوذ باللہ میرے گناہ بڑھ گئے ہیں اور تیری رحمت کم پڑ گئی۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ اس مالک سے ہی مایوس ہو جائے جس کی کتاب شروع ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ گناہ پر پریشانی تب تک ہو جب تک ہو نہ جائے۔ ایک بار ہو جائے تو بس اب معافی مانگے، استغفار کرے اور آگے چلے کہ زندگی پڑی ہے۔ یہ گناہ بھی اللہ سے ایک تعلق ہی تو ہے، بندہ اسی کا تو گناہ کرتا ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ اللہ نے جہاں کسی کو کوئی برگزیدہ مقام دیا ہے، وہاں کسی کو کہیں اور رکھ چھوڑا ہے۔ خدا کے کاموں میں علت نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اللہ کا فضل کسی دلیل، کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈال ہی رہا ہوتا ہے۔ میچ کے اس کھلاڑی کی طرح جس کے ہاتھ میں میچ کی آخری گیند پر لگنے والا چھکا کیچ کی صورت میں آ جاتا ہے اور وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی جو دعویٰ پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہت بہتر ہے جو توڑ کر رکھ دے۔ گناہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، یہ بندے کو بندہ بنا کر رکھتے ہیں، ورنہ بندہ اوتار ہو جائے اور کیا پتہ پرسکون دل والوں کی تہجد سے ندامت میں تڑپنے والوں کی راتیں بہتر ہوں۔ گناہ کی خواہش کا ہونا بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ اپلے ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، اسے اللہ کے خوف کی یاد میں جلانا چاہیے کہ ترقی ہو۔ گناہ سرکش گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں سدھانا چاہیے کہ بندہ آگے کا سفر کر سکے۔ آدمی کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تک پہنچنے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ بندہ جب گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، علم بھی گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا ملٹی پلائر ہے، اللہ گناہوں کو کم درجے کا لکھتا ہے اور نیکی کو بڑھا کر لکھتا ہے۔ گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ آدمی گناہ پر قدرت رکھتا ہو مگر چھوڑ دے کہ نفس کی مخالفت ہو، اللہ سے حیا آئے، اللہ کی محبت، خوف یا شکر غالب آ جائے تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اپنے ادب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں، کسی کو ارادوں کی خبر ہو نہ ہو، اللہ تو سب دیکھتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اور یہ کبیرہ صغیرہ کی تکرار بھی ایک حد تک ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کے لیے مفتی کو فتویٰ دینا ہی پڑتا ہے، مگر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص کی پرکھ الگ ہوتی ہے، کسی کا صغیرہ کسی کا کبیرہ، کسی کا کبیرہ کسی کا صغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ شرک کا خیال کسی کے قریب سے بھی نہ گزرتا ہو مگر حسد اسے چمٹ گیا ہو، کسی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو مگر شہوت اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے۔ اب اگر وہ اس
طلب سے نکل گیا تو اونچا ہو گیا اور پھسل گیا تو بہت نیچے گرا۔ ہمارے معاشرے میں تو فتوے بھی وہ دیتے ہیں جنہیں گناہ کی الف بے بھی نہیں آتی، اور اصل فیصلہ تو حشر میں ہوگا۔ جسے خدائے پاک نے کبیرہ کہہ دیا سو ہوا، اور جسے صغیرہ تو وہ ویسا ہی لکھا جائے گا، اور وہ اگر کبیرہ بھی بخش دے، بغیر توبہ کے ہی معاف کر دے، تو کون ہے جو اس کا ہاتھ روک لے؟ گناہ گاروں کا بڑا احترام کرنا چاہیے، ان کا اللہ سے بڑا تعلق ہوتا ہے، ندامت کا اور توبہ کا۔ کسی کا بد دعائیں دینے سے بیڑا غرق نہیں ہوتا، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا تعلق ہے۔ گناہ معاف ہونے کے بھی سینکڑوں طریقے ہیں، گناہ نیکی سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے گناہوں کو اللہ حشر میں نیکی سے بدل دیں گے، اور اللہ کا فضل تو توبہ کا بھی محتاج نہیں، بغیر توبہ کے ہی بخش دے، اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ سائیں کہتے ہیں کہ وہ عذاب نہیں دیں گے اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں اور ایمان لائیں۔ اب بتائیے، توبہ اور گناہوں کا تو نام ہی نہیں آیا۔ امید اور حوصلہ رکھیں، جب نفس گناہ کا بولے تو نہ کریں، نیکی سے روکے تو کر لیں۔ اتنی سی بات ہے۔ آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کا ہی واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ نیکیاں ہیں کوئی نہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے صدقے معاف کر دے، نادانی میں ہو گئے تو بخش دے۔ اے اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو ہمارے نفس کے بیچ میں حائل ہے۔ اللہ گناہوں کی لذت ختم کر دے، ایسے معاف کر دے جیسے شہنشاہ معاف کرتے ہیں۔ جس طرح تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی خبر نشر نہ کی، اسی طرح آخرت میں بھی رسوا نہ کریو۔ اے اللہ اتنا قریب بلا لے کہ کوئی ترجمان، کوئی پردہ نہ رہے، تو گناہ بھی مٹا دے، گواہی دینے والوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دے۔ اے اللہ ہم تو گناہوں کو انجوائے بھی نہ کر سکے، کہ گناہوں سے پہلے بھی تیرا خیال، گناہ کے بیچ میں بھی تیرا ڈر، گناہ کے بعد بھی تیرا خوف۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے بے لطف گناہوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ انسان نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی نیو ایئر ریزولیوشن کا طوفان امڑ آیا۔ کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس سال 20 کلو گرام وزن کم کر دے، تو کسی کو شادی کی تمنا، کسی کو بزنس کا جنون، تو کسی کو نوکری کی تلاش، ایک سے بڑھ کر ایک مفروضے، نت نئی کہاوتیں، عجیب و غریب امثال اور ذہین و فتین افکار۔ کیا ہی اچھا ہو ہمیں ایک اچھا انسان بننے کا بھی تہیہ کر لیں، کوئی ایسا ادارہ بھی ہو جہاں انسان بنائے جائیں اور مخلوق خدا کی تربیت پر کام ہو۔ کتنی سیدھی سادی سی نیو ایئر ریزولوشن ہو۔ عقل، غصہ اور شہوت وہ 3 جبلتیں ہیں جو جانداروں میں پائی جاتی ہیں۔ نباتات اور پودوں میں جنس ہوتی ہے مگر عقل اور غصہ نہیں۔ جانوروں میں غصہ ہوتا ہے اور شہوت بھی مگر عقل نہیں۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر غصہ اور شہوت نہیں۔ انسان و جن میں عقل، غصہ اور شہوت تینوں ہوتی ہیں۔ ان تینوں کو اعتدال پہ رکھنے کا نام انسانیت ہے۔ یہ اعتدال یوں تو آسان لگتا ہے، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب غصہ تو آتا ہی نہیں، جنس پر مکمل کنٹرول ہے، اور عقل بھی دیکھ کے استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی آفتوں سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر کام کرتا رہے اور مرتے دم تک اسی فکر میں لگا رہے تو شاید کچھ بہتری کی امید ہو۔ جس نے سمجھ لیا کہ وہ اس اعتدال میں کامیاب ہو گیا وہ تو ہلاک ہوا۔ عقل کی خرمستیاں تو منہ چڑھ کر بولتی ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جب دلیل اور بندہ آمنے سامنے ہوں تو دلیل مار دو بندہ بچا لو، مگر آج اسی عقل اور دلیلوں کو لوگوں کی گردنیں اتارنے پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے چبھتا ہوا سوال پوچھ لے، کوئی سوشل میڈیا پر کوئی بحث چھیڑ دے، کوئی بڑا یا استاد
کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو آپ جناب کے مزاج سے موافق نہ ہو، کوئی ساتھ کام کرنے والا آپ سے آگے بڑھ جائے، کسی رشتہ دار کے بچے آپ کے بچوں پہ فوقیت لے جائیں، یا کوئی پڑوسی آپ سے اچھا مکان بنا لے یا گاڑی لے آئے، پھر دیکھیں اس عقل کے کرشمے۔ جب تک کمائے ہوئے مال کو حرام کیے گئے اعمال کو کفر اور پائی گئی شہرت کو ذلت میں ثابت نہ کر دیں، یہ عقل خاموش نہیں ہو پاتی۔ اس شخص کی ترقی و کامیابی کو نہ ماننا بھی تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر عقل پر پلتا ہے۔ آپ دماغ چلانا بند کر دیں تو یہ بھوکا مر جائے کہ اس کو غذا کی شکل میں انفارمیشن ہی نہ ملے۔ غصے کو اعتدال پہ رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آدمی کو خلاف مزاج بات پر غصہ آتا ہی ہے۔ کوئی ظلم دیکھے، ناانصافی کا سامنا ہو، کوئی لوٹ لے، چوری ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس آگ کو اچھے کاموں میں لگائے، غصے سے سینک لے اور نیک کام کرے۔ اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کے معاملے میں تو ہر کوئی درگزر سے کام لیتا ہی ہے۔ پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب نوکر کا بچہ گلاس توڑ دے، سرے عام کوئی گالیاں دینا شروع کر دے، اور کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کی بے عزتی پر تل جائے۔ ہمارے ملک میں فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص کو تختہ مشق چاہیے ہوتا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ جنس ایک بے لگام گھوڑا ہے، اسے سدھانا بہت مشکل ہے، یہ موت تک زور لگاتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کائنات میں جنس کے سوا کچھ نہیں دکھتا، باقی تمام گناہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ جنس کا ذہانت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ضرور ہے۔ جتنا آدمی ذہنی طور پر طاقتور ہوتا ہے، اتنا ہی جنسی رجحان اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ حسن اپنے آپ کو پیش کرے، گانوں، فلموں، اشتہاروں اور روڈ بل بورڈز کی شکل میں آپ کے سامنے جلوہ گر ہو، اور آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور نظریں جھکا لیں۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ یادداشت بڑھانی ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ علم کبھی گندے برتن میں نہیں آتا۔ قدرت نے جو جائز طریقے بتائے ہیں، آدمی اس پر چلے، ان سے بھی کنارہ کشی کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ جو بندہ قدرت سے ٹکرایا، قدرت نے اسے پچھاڑ دیا۔ جب بندہ ان تینوں پر قابو پا لیتا ہے، اعتدال پہ رکھ سکے، تب وہ سلیم الفطرت بنتا ہے، تب اسے حق ہے کہ انسان کہلایا جائے، اور کسی استاد کے بغیر یہ مقام ملنا بہت مشکل ہے۔ آئیے مل کر کوشش کریں، انسانیت کو انسانوں کی ضرورت ہے۔